پاکستانی تاجروں اور کاروباری شخصیات پر مشتمل وفد بھی اپنے اخراجات پر چین روانہ ہو رہا ہے۔ دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے وزیر اعظم کا یہ دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ: پاکستان میں مہنگائی 29 ماہ کی کم ترین سطح پر ہے۔ پیٹرول میں ایک ماہی ریکارڈ کمی ہوئی۔ تمام بیرونی ادارے پاکستانی معیشت کی درست سمت نہ ہونے کی تعریف کر رہے ہیں۔ چائے کے دور میں معیشت تباہ، پاکستان کو بین الاقوامی محاذ پر تنہائی کا شکار کیا گیا: وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ۔ ملک میں مہنگائی کی شرح میں بڑی کمی ریکارڈ: گزشتہ سال مئی کے 38% کے مقابلے میں رواں سال مئی میں مہنگائی کی شرح 11% ریکارڈ۔ رواں مالی سال کے 11 ماہ میں مہنگائی کی اوسطاً شرح 24.52% رہی۔ مہنگائی میں کمی کی بنیادی وجہ توانائی کی قیمتوں میں کمی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے فوکس کنٹری امپلیمنٹیشن کے ڈپٹی ڈائریکٹر کی ملاقات۔ فاؤنڈیشن کی جانب سے FBR ڈیجیٹائزیشن میں تعاون کرنا شروع ہے۔ ٹیکس نظام کی ڈیجیٹائزیشن ٹیکس وصولی کی جدید بنانے کی جانب اہم قدم ہے: وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب۔ سپریم کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کے مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی سماعت کل تک ملتوی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 13 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ بیماری کے باعث جسٹس مسرت ہلالی بینچ کا حصہ نہیں ہیں۔ ملک بھر میں پولیو سے بچاؤ کی مہم کا آغاز۔ 5 سال سے کم عمر کے 1.65 کروڑ بچوں کو قطرے پلائے گئے۔ 36 اضلاع میں مکمل جبکہ 30 اضلاع میں جزوی طور پر جاری رہے گی۔ وزارت صحت کی والدین سے اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کی لازمی ہدایت۔ غزہ میں نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم جاری۔ نصیرت مناظرین کیمپ پر اسرائیل کے فضائی حملے میں 4 افراد شہید۔ وسطی غزہ میں گورج کیمپ کے قریبی سفاکانہ حملے میں 6 خواتین اور بچے جاں بحق۔ خان یونس میں گھر پر حملے میں 3 بچوں سمیت 12 افراد شہید۔ شہداء کی تعداد 36,439 ہو گئی۔ طویل عرصے سے صنفی بنیاد پر تشدد سے دوچار میکسیکو میں نئی تاریخ رقم۔ کلاڈیا شینباؤم ملک کی پہلی خاتون صدر منتخب۔ حکمران جماعت کی امیدوار نے 55 سے 60% ووٹ حاصل کیے۔